اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہو رہا ہے، 53ویں سورت 53۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ 2 درسوں میں نے اس سورہ کی تشریح کی تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو عام ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق مکہ سے بیت المقدس تک جانے کے لیے سورہ اسرائیل کی پہلی آیت اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف جانے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے سورہ النجم، تو میں نے 2 درسوں میں تشریح سے بتایا تھا کہ حقائق کی روح سے پہلی چیز صحیح نہیں، اور عقائد کی روح سے جو اللہ تعالیٰ کا تصور قرآن کریم نے دیا ہے اس کی روح سے یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ خدا کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام میں جانا پڑتا ہے۔ وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم۔ بہرحال تو سورہ النجم جو ہے یہ در حقیقت مقام محمدی یا مقام نبوت کی تشریح کی گئی ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا اسلوب اور انداز منفرد اور بے مثال ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ انداز اپنی معراج تک پہنچا ہوا ہے، جامعیت کے اعتبار سے بھی، حسن و خوبی کے اعتبار سے بھی، اور جہاں تک میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور یہ قریباً 50 سال تک میری مدت ہے، یہ صورت جو ہے سر فہرست نظر آتی ہے اس نقطۂ نگاہ سے، ورنہ قرآن کا تو ہر لفظ قرآن ہے، ایک ایک لفظ ہے اس کے اندر، ایک حصہ اس کا وہ دنیا ماوراء الکائنات جسے کہتے ہیں، میٹا فزکس جسے کہتے ہیں، اس خارجی دنیا سے ماوراء دنیا جو ہے اس کے لیے تو ہم کوئی نام ہی تجویز نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، جہاں سے وحی ملتی تھی انبیاء کرام کو، تو اس کا ایک حصہ تو اس سے متعلق ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ماوراء کائنات جو ہے وہاں کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی ہے ہماری زبان میں، تو کس قدر جامعیت اور ارتکاز اس کے اندر ہوگا، یہ چیز ہے اس صورت کے اندر۔ پھر اگلا حصہ اس کا اس وحی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس دنیا میں متشکل کرنا تھا ایک نظام کی شکل میں، وہ حصہ وہ بھی ایک 2 لفظ کی ایک آیت ہے، لیکن پوری جامعیت اس کے اندر آ گئی ہے کہ کیا کن خصوصیات کی ضرورت ہے اس رسالت کے لیے۔ میں عرض کر دوں سمجھنے کے لیے، یوں کہیے کہ خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کو جو وحی ملتی تھی اسے آپ نبوت کہہ لیجئے، اور اس وحی کو انسانی دنیا میں ایک عملی نظام کی شکل میں متشکل کرنے کا جو فریضہ تھا اسے آپ رسالت کہہ لیجئے۔ نبوت کے مقام پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین مقام پر آئے تھے کہ آخری کتاب خدا کی مکمل غیر متبدل حضور کو دی گئی، اس سے پیشتر انبیاء کرام جتنے آئے ہر ایک کو خدا کی طرف سے وحی اور کتاب ملی، لیکن کسی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ آخری کتاب تھی۔ تو اس اعتبار سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن کریم سے مرتب کیا، اور اس کا نام ہی میں نے معراج انسانیت رکھا۔ حضور شرف انسانیت کے معراج کبریٰ پر فائز تھے، اور یہ جو سورہ النجم ہے کوئی 30 سال پہلے میں نے
اس کی بھی تشریح لکھی تھی، اس کا نام بھی مقام محمدی میں نے رکھا تھا۔ یہ نبوت اور رسالت دونوں کی جو انفرادی خصوصیات ہیں، یہ صورت ان کی جامع ہے۔ یورپ میں ایک تحریک اٹھی تھی ہیومنزم، نشانات تو اس کے اب بھی ہیں لیکن وہ آگے چلی نہیں تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ انسانوں کو واقعی کسی مذہب کی تو ضرورت ہے، لیکن وہ مذہب وحی یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس تاریخ کا وہ جولین ہکسلے ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اس نے کتاب ہی یہ لکھی تھی کہ ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، مذہب وحی کے بغیر۔ تو اس نے لکھا تھا، ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جس قسم کے انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کی تلاش میں ہوں، اس کے متعلق چاہتا یہ ہوں کہ وہ ایسے انداز میں پیش کیا جائے، یہ اس کے الفاظ ہے، کہ جو ایک طرف ایسا سلیس اور سادہ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے نفع انداز ہو سکے، اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پرمعنی کہ بلند پایا مفکر بھی اس سے مطمئن ہو جائے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں، جہاں نوشت و خوان تک بھی محدود تعداد میں لوگ تھے، ان عربوں کو جو اس اعتبار سے دنیا کی پستری قوم تھے، وہ اولی مخاطب قوم تھی، قرآن جیسے حقائق ان کے سامنے پیش کرنا کہ وہ بھی سمجھ جائیں۔ اور قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے کہ علم انسانی جتنی ترقی جی چاہے کرتا چلا جائے، قرآن ان کی امامت کرے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ہی کتاب جس کی یہ کیفیت ہو، اس کا انداز کس قدر منفرد اور جامع ہوگا۔ یہی انداز ہے قرآن کریم کا۔ اب اسی صورت میں ان عربوں کو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ رہنمائی کے لیے اس قسم کے نشانات ہونے چاہیے جو مٹے نہیں، جو بدلے نہ جائیں، جو دھوکہ نہ دیں، جو کہیں ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اب ان عربوں کو یہ بات سمجھانی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک درس میں غالباً یہ چیزیں آئی تھیں ضمناً، اور یہاں تو پھر وہ یقیناً آئیں گی کیونکہ سورہ النجم کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ عرب، ان کی زندگی تھی صحرا نوردی، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، دن کے وقت بہت کم کیونکہ وہاں گرمی کی بڑی شدت ہوتی تھی۔ عام طور پر راتوں کو سفر کرتے تھے صحراؤں میں، جہاں کوئی نشانات راہ ہوتے ہی نہیں تھے، کوئی سڑک نہیں، سڑک پہ کوئی روشنی نہیں، راستے میں کوئی بستیاں نہیں، کوئی گاؤں نہیں، اور وہ سینکڑوں میل لقدق صحرا چلا جا رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ نشانات کی یہ کیفیت صحراؤں کی کہ آج اگر کسی جگہ کوئی ٹیلا ہے چھوٹا سا، دوسری صبح ہوا تیز چلی ہے تو وہ اس کی جگہ گڑھا ہو جائے گا، ٹیلا کہیں اور چلا جائے گا۔ کہیں اگر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آتی ہیں تو وہ اتنی تیز باد سمون چلے کہ ہوا سے وہ ڈھپ جائے، نظر ہی نہ آئے کہ یہاں کوئی جھاڑی تھی۔ یعنی جو چھوٹے موٹے نشانات بھی وہاں ہوتے تھے وہ ہر آن بدلتے رہتے تھے۔ اس قسم کے راستوں میں انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا رات کی تاریکیوں میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح سے سفر کرتے ہو، کہاں سے رہنمائی تمہیں ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان ستاروں سے۔ کہا ان ستاروں نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں دھوکہ دیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ایک جگہ وہ ستارہ تھا، دوسری رات تم چلے ہو تو وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، کہیں گم ہی ہو گیا تھا وہ؟ ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ دھوکہ دیا، نہ ساتھ چھوڑا، غیر متبدل مکمل ضابطۂ حیات آسمان کے اوپر لکھا ہوا۔
کہا کہ یہ اس قسم کی خصوصیت ہونی چاہیے رہنمائی دینے والے کی. اب وہ تو تم اپنے سفر کے لیے آسمانی رہنمائی رہتے ہو، انسانی زندگی میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو کہو اگر وہاں بھی اسی قسم کا ایک ضابطہ رہنمائی ملے جیسے آسمان کے ستاروں کا ہے تو وہ تمہاری مشکلات کو کس قدر آسان کر دے گا. یہ تھی بات جو ان سے کہنی تھی انہوں نے. ابتدائی یہاں سے کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، 2 لفظ ہیں. یہ ستارہ، اب یہ دیکھیے ایک لفظ ہوا کے اندر ستارے کا طلوع ہونا، اپنی پوری گزرگاہ میں سے سفر کرتے ہوئے چلے جانا اور اس کے بعد غروب ہو جانا. یہ پورے منازل جو ہیں طلوع اور سفر اور غروب کے، وہ ان کے ہاں اس ایک لفظ ہوا کے اندر آ جاتا تھا. کہا کہ یہ ستارہ جو طلوع ہوتا ہے ایک خاص گزرگاہ میں سفر کرتا ہے، ایک خاص مقام پر جا کے غروب ہو جاتا ہے. یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ نہ تو اپنے راستے کے تلاش کرنے میں سرگرداں پھر رہا ہے اور نہ ہی راستہ مل جانے کے بعد بھٹک جاتا ہے. کہا یہ بات ہے نا، کہا اگر یہی چیز تم کہتے ہو کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کیا ربط ہے، کیا بات ہے. وہ سر پھٹکتے تھے وہ عرب جو تھے، جن کی زبان، جن کی شاعری دنیا کے اندر اس کا وہ مثل نہیں کسی کو قرار دیتے تھے، باقی دنیا کو گنگا کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز بیان کو ہم شعر کہیں یا نثر کہیں یا کیا کہیں. کہا یہ پہلی بات جو منائی تم سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اور اس کے بعد یہ تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق، یعنی کیا مقام دیا ہے. امامت کا نہیں دیا، لیڈرشپ کا نہیں مقام ان کو دیا، رفیق کا، ساتھی کا. وہ اس طرح سے جیسے کہ کارواں کے افراد ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ نام لے کے پکارا ہے ما ضل صاحبکم. ہاں، جو اللہ کے معنی ہوتے ہیں راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرنا، اور غوا ہوتا ہے راستہ پانے کے بعد بھٹک جانا. جس راستے کے نشانات بدلتے ہوں روز، جیسے کہ ان کے ہاں صحرا کے نشانات بدلتے تھے، ابھی میں نے عرض کیا، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ملتے جائے ایک دفعہ، لیکن دوسری صبح اٹھے تو وہ نشانات گم ہو چکے ہوں یا وہ بدل چکے ہوئے ہوں. یہ غوا ہوگا، بھٹک جانا ہوگا. کہا یہ جو جس راستے کی طرف رہنمائی تمہاری کرتا ہے، نہ تو یہ راستے کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے. وہی کی طرف سے جو راستہ ملتا ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ بتا دی. وہ پا لیتا ہے اس راستے کو اس لیے کہ اس کی اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ سرگرداں پھرے راستے کی تلاش میں. جس نے خود راستہ تلاش کرنا ہو وہ تو سرگرداں پھرے گا نا. نبی کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہی پانے میں یا وہی میں اس کی اپنی کاوش، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے آرزوؤں، اپنے فکر، اس کا دخل ہی نہیں ہوتا. کہا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نہ وہ راستے کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خیالات سے بات نہیں کرتا. فکر انسانی یا عقل انسانی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں،
اس کی روح سے کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے، اگلے ہی سانس میں، اگلے ہی دن اگر ان معلومات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے فیصلے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، کیا بات ہے، اس تراشد کا بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ دیا تھا۔ یہ کوئی نقص نہیں ہے عقل کا، اس کی محدودیت ہے کہ اس نے گیون میٹیریل کے اوپر مبنی نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ تبدیل ہو جائے اس کا نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ کہا کہ یہ اس طرح سے اپنی عقل و فکر کی روح سے یہ نہیں یہ رہنمائی کر رہا، جس نتیجے پہ چل رہا ہے اس نے اسے اپنی عقل و فکر کی روح سے متعین نہیں کیا۔ ما ينطق عن الهوى، اپنی فکر سے یہ بات نہیں کرتا، کہتا کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی ہے جو اس کی طرف آ رہی ہے۔ ستاروں کی طرف وہی قرآن نے کہا، وہی کا لفظ، سما کی طرف وہی، عرض کی طرف وہی، کائنات کی اشیاء کی طرف وہی، شہد کی مکھی کی طرف وہی، وہی وہ رہنمائی جو کسی کی اپنی کاوش کا نتیجہ نہ ہو اس قسم کی، مکمل غیر متبدل۔ تو جو کہا کہ ستاروں کی طرف بھی وہی ہم نے کی تھی، آسمان کی طرف وہی کی تھی، اسی قسم کی ایک وہی ہے جو اس انسان کی طرف ہم نے کی ہے کہ وہ تم تک پہنچا دے۔ اب یہ جو چیز ستاروں کی بات ہے، تم نے ان کی رہنمائی کے مطابق سفر کر کے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ ٹھیک منزل پر پہنچاتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ساتھ نہیں چھوڑ جاتے۔ تجربے کے بعد اس پہ پہنچے ہونا، جس نے وہ تجربہ نہیں کیا ان کی رہنمائی کا، وہ اس سے کوئی استفادہ ہی نہیں کر سکتا، وہ یقین سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ فی الواقعہ ان کا بتایا ہوا راستہ منزل تک حتمی طور پہ پہنچا دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہی کہیں گے جنہوں نے تجربہ کیا۔ کہا کہ سیدھی بات ہے کہ یہ بھی ایک کچھ راستے کے ستارے ہیں، کچھ نشانات راہ ہیں جو وہی دیتا ہے، اس پہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ وہی طریق عمل جو ان ستاروں کے متعلق تم نے اختیار کیا تھا، وہی طریقہ کار ان نشانات کے متعلق بھی اختیار کر لو، اس کے بعد خود دیکھ لو کہ یہ کس نتیجے پہ تمہیں پہنچاتے ہیں۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اپنے دعوے کی صداقت کی شہادت کا طریق یہ کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میرا بتایا ہوا پروگرام صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا اور کہہ رہے ہو کہ تمہارا پہنچائے گا، تو کہا اس میں کوئی بحث، مناظرے، جھگڑے، فساد کی بات ہی نہیں ہے۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، میں دخل نہیں دوں گا، مجھے میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو، تم دخل نہ دو، نتیجہ خود بتا دے گا کہ کس کا پروگرام انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ بات صاف ہو گئی۔ تجربہ کرو، پریگمیٹک ٹیسٹ۔ مذہب کی دنیا میں عزیزان من یہ طریق بتانا، صداقت کی پرکھ اپنے دعوے کی ثبوت میں کہ اس پہ عمل کر کے دیکھ لو کہ تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو۔ مذہب کے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا، وہاں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بمایست زیادہ رنگی کن غرض پیرے مغانگ ہوئے، جیسا کہا گیا ویسا کرتے چلے جاؤ۔ ارے بابا، کرنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں، قیامت میں جا کے پتہ چلے گا نا، ثواب تمہیں ہو رہا ہے، وہاں جا کے جنت ملے گی، یہاں نہیں کچھ بھی۔ یعنی مذہب یہ استنتاجی طریق جسے کہتے ہیں کہ نتیجے سے کسی دعوے کا ثبوت مہیا ہونا، مذہب یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کے یہاں نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ یہ دین ہے جو وہ مناظروں سے، مکالموں سے منواتا نہیں۔ ہاتھوں برہانہ کم، کہا بات کرنی ہے تو دلیل لاؤ، اور ثبوت مانگتے ہو تجربہ کر کے دیکھو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔
تجربہ کر کے دیکھو. یہ ہے عزیزان من دین کی خصوصیت. یہ ہے مذہب کے مقابلے میں اس کی حیثیت اور کیفیت. ان عربوں سے یہ کہا کہ جو صرف ستاروں کے سہارے سفر کرتے تھے، وہ جو جولین ہکسلے نے کہا تھا کہ عام انسان بھی بات سمجھ لے اور پھر بڑے سے بڑا مفکر بھی اس کو سمجھے. تو عام انسان تو جو اولی مخاطب قوم تھی انہوں نے بات سمجھی. آج اس ہماری علم و تحقیق میں جو دور بہت آگے ہے ان ادوار سے، اور زیادہ نہیں، علم الافلاق تو پوچھئے نہیں، کتنا وسیع علم ہے اور کتنا کچھ اس کے، کتنی بڑی تحقیق ہو رہی ہے. ابتدائی کتابیں اگر کسی نے دیکھنی ہوں، سر جیمز جینز کی دا مسٹیریس یونیورس یا دا اسٹاری وے آف ہیونس، انہیں دیکھیے صاحب، سر پکڑ کے انسان بیٹھ جاتا ہے. ایک کہکشاں کے، ایک ستارے کے یا ایک جھرمٹ کے متعلق جو کچھ وہ لکھتا ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے. تو ایک طرف اس دور کا جو بدو عرب صحرا نورد تھا، اس نے بھی اس دلیل سے بات سمجھ لی، اور آج سر جیمز جین بھی اسی دلیل سے یہ بات سمجھتا ہے اور اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ غیر متبدل قانون ہے جس کی زنجیروں میں ذرے سے آفتاب تک جھگڑا ہوا ہے. اور یعنی یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں نا، ہمیں کیا معلوم ہے. کہنے گئے ربط باہمی کی یہ کیفیت ہے کہ میں انگلی ہلاتا ہوں تو کہکشاں کے تارے پہ اس کا اثر جا کے پڑ جاتا ہے. کائنات اس قدر مربوط ہے، غیر متبدل قوانین کتابیں چل رہی ہے. یہی بات تو انہیں کہی گئی تھی، ان کی زبان میں کہی گئی. آج جیمز جین کی زبان میں یہی بات سامنے آتی ہے. مورس بقائی اسی پہ تو وجد میں آ گیا تھا کہ 1400 سال پہلے کے زمانے کی یہ آیتیں جو ہیں، جو ہمارے ہاں سائنس کے انکشافات ہوتے جاتے ہیں، ہر انکشاف ان آیات کے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جاتا ہے. وہ شخص، اس کی کتاب تو پوچھو نہیں، وجد میں آ جاتا ہے. یعنی ہر مثال کے بعد وہ ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ او دنیا کے سائنسدانوں اور دانشوروں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ 1400 سال پیشتر کوئی انسان اپنی فکر سے یہ بات کہہ سکتا تھا؟ تو وہ جو جولین ہکسلے نے ایک معیار بتایا تھا کہ ایک سطح بھی انسان بھی اس سے رہنمائی حاصل کرے اور بڑے سے بڑا مفکر بھی اس کے انکشافات کی روشنی میں وجد میں آ جائے، وہ کس طرح سے پوری ہو رہی ہے قرآن کے متعلق. یوں ہی ہمارے دعویٰ یہ اعتقادی نہیں ہے. ہم اعتقادی بھی کیا کریں گے، ہم نے تو اس طرح سے قرآن کو سمجھا پرکھا بھی نہیں ہے. یہ لوگ ان نتائج کے اوپر پہنچ رہے ہیں. ماد اللہ صاحبکم وما ہوا ان ہوا الا وحی یوحا. ستاروں کے متعلق کہ یہ کس طرح رہنمائی تمہاری کرتے ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن کی. میں نے غالباً اس پچھلے درس میں وہ آیات بھی پیش کی تھی، ان کے حوالے بھی پیش کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. احتیاطاً 2-3 آیتوں کے صرف حوالے لکھ لیجئے. 6/98 6/98 56/75 56/75 81/15 81/15. ان جیسی اور متعدد آیات میں بتایا یہ گیا ہے
کہ ستارے کس طرح سے یقینی رہنمائی دیتے ہیں جو غیر متبدل ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے. اور ابدی تو آپ دیکھیے انسانوں سے پہلے یہ آسمان، یہ ستارے موجود تھے، اس وقت سے لے کے اور پھر معلوم نہیں، جب تک انسان موجود ہے اس وقت تک تو یہ موجود ہی ہے نا. غیر متبدل اس طرح سے کہ یہ اتنا زمانہ جو ہے اس کو تو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا لمبا ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح سے غیر متبدل طور پر ان کی روشیں ہیں، ان کے نشانات ہیں. یہ چیز کہ غیر متبدل ہو، مکمل ہو، ستاروں کی دنیا سے شہادت پہنچائی اور انسانوں کی دنیا میں جو وحی کے پر مبنی قوانین ہیں ان سے ان پر منطبق کیا اپنے نتیجے کو. آگے بڑھیے. وہی ہے علمہ شدید القویٰ. نبی کو یہ علم دیا ہے اس خدا نے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے. غور کیجئے گا کتنی عظیم حقیقت ہے جو اس میں بیان ہو گئی. نصیحت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں وعظ و نصیحت کے طور پر ساری دنیا میں ہوتی چلی جاتی. مذہب واعظ ہی کہتا ہے، دین واعظ نہیں کرتا. دین متمکن کرتا ہے اپنے نظام کو، تمکن ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، مخالفین کی قوتوں کا جواب دیتا ہے، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس نظام کو قائم کرتا ہے، مستحکم رکھتا ہے. قوت کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو تمکن کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مذہب کو نہیں. یہی تو سارا جھگڑا تھا تاریخ پاکستان کے دوران. کئی دفعہ میں کہہ چکا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اجازت ملتی ہے، نکاح طلاق کی بھی اجازت ملتی ہے، اس کے لیے الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے، الگ طاقت قوت کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں. لیکن دین کو متمکن کرنے کے لیے تو اپنی مملکت کی بھی ضرورت ہے، اور اس مملکت کو قائم رکھنے کے لیے قوت کی بھی ضرورت ہے. جہاں علمہ کہا، علم دیا اس نے، تو یہاں تک تو معاملہ صرف تعلیم تک کا نظر آتا ہے. کس نے دیا؟ شدید القوا، بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ. اس لیے وحی اور وحی کی تعلیم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہے. آسانہ ہو تو کلیمی ہے قہر بے بنیاد. پھر اگلی بات یہ کہ عربوں کے ان قافلوں کو بھی ضروری نہیں تھا کہ ایک قافلے کو عمر بھر ایک ہی راستے پہ چلنا ہوتا تھا. مختلف مقامات کی طرف جانا ہوتا تھا، مختلف منازل کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا. الگ الگ متعدد راستے تھے، منازل الگ الگ تھی. انسانی زندگی کی بھی یہ کیفیت ہے. زندگی کے تقاضے ایک فرد کی زندگی میں بھی مختلف عمر میں اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے شاید کسی درس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے رزق کے چشموں سے جو دودھ اس کو ملتا ہے وہ شروع میں اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے.
کیونکہ اس کا معدہ زیادہ غذائیت بالخصوص جو فیٹ اس میں ہوتی ہے اسے ہضم نہیں کر سکتا، پانی زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ اب تو خیر وہ تخصیص ہی مٹ گئی ہے، گوالوں کے ہاں سے جو دودھ آتا ہے کہ کبھی گاڑھا ہوتا ہے کبھی پتلا ہوتا ہے، انہوں نے یہ مساوات جو ہے نا اس میں یہ فرق ہی مٹا دیا ہے صاحب۔ پہلے کبھی ہوتا تھا ایسا تو پوچھا کرتے تھے وہ دودھ پتلا کیوں ہے، وہ کہنا ہوتا سی جی یہ مجھ تازہ سوئی ہوئی ہے نا، یہ ٹھیک بات تھی۔ اور وہاں تک نہ بھی جائیں تو گھروں کے اندر جو مائیں بچوں کو دودھ دیتی تھی ان کی کیفیت، اور یہ ہے اس کی ربوبیت کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی از خود وہ دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا تھا۔ از خود اس کی عمر کے ساتھ جو اس کا تقاضا ہے غذائیت کا، جب اس نے اپنے ذمے لی ہے نا وہ ربوبیت جسے وہ رحمت کہتا ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کی کیفیت یہ ہے کہ جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی پرورش میں غذائیت کا تقاضا مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، جو غذا دی جاتی ہے اسے خدا کی طرف سے اس میں اسی نسبت سے خود بخود تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کھانگڑ میں ہی کہنے ہوں سن ساڈے ہوں کسی میں ہی نہیں اگلے پوچھنے پتہ ہی نہیں لگنا بھی میں کی ہوں کھانگڑ کا کیسے پتا لگو انہوں یہ نظام ہے اس کی ربوبیت کا۔ ایک فرد، یہ تو ابھی بچے کی زندگی ہے، آگے بڑھتے چلے جائیے، فرد کی پوری زندگی میں آپ غور کیجئے کہ آپ کی ضروریات کے تقاضے کتنے مختلف ہوتے چلے گئے، آپ کی زندگی کتنی مختلف گزرگاہوں سے گزری۔ کہا کہ جب خدا نے اپنے ذمے یہ چیز لی ہے تو یہ نہیں کہ اس نے ایک ہی دفعہ ایک ہی ماپ کی کوئی ایک چیز دے دی اور کہا کہ ہاں صاحب ساری عمر اسی پہ گزر کرو۔ کہا نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ اگر شدید القوا ہے، قوتیں ہیں اس کے پاس، کنٹرول ہے اس کا، اس کے ساتھ ہی وہ ذو مرتن ہے، زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا مالک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان ایمان، ایک ایک لفظ ہے، معنویت کی ایک دنیا اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ خالی قوت والا جو ہے وہ ایک ہی چیز جانتا ہے، لٹھ، شمشیر، بندوق، اور ایک ہی طریقہ جانتا ہے، یا مان لو یا چلی۔ لیکن جس نے ربوبیت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں سے واقف ہو اور اس کو کنٹرول حاصل ہو اس کے متعلق ربوبیت کا۔ شدید القوا، علمہ سے تعلیم، شدید القوا سے قوت، ذو مرتن سے یہ کہ زندگی کی تمام گزرگاہوں کا مالک بھی، جاننے والا بھی۔ یہاں تک آیا وحی دینے والے خدا کے متعلق۔ اب اس کے بعد آیا وہ رسول جس کو یہ نبی جس کو یہ وحی دی گئی تھی، اور پھر رسول جس نے اس وحی کے مطابق یہاں انسانی معاشرہ کو متشکل کرنا تھا۔ اس کے بعد نبوت کے متعلق ہے، یوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، حضور کے متعلق ہے، یعنی یہ چار پہلے لفظ خود خدا کے متعلق ہے جس نے وحی دی ہے۔ اب آگے وہ رسول آتا ہے جس کو وحی دی گئی اور جس نے اس وحی پر عمل کرنا ہے۔ پہلی صفت اس کی کیا ہے؟ یہاں کیا صفت خدا نے بتائی تھی؟ علم، قوت، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف،
ان ضروریات کا پورا کرنے والا، قوت بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ نظم و نسق بھی ہے اس کے ذمے، سنوارنا بھی ہے اس نے صحن چمن کائنات کو۔ تو اس ہستی کے اندر کس قسم کی خود صفات ہونی چاہیے، قوت بھی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف بھی ہونا چاہیے۔ دو ہی چیزیں اگر آپ لے لیں کہ قوت بھی ہونی چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، اگر ایک ہی چیز اس کے اندر ہو تو اس فریضے کو سر انجام ہی نہیں دے سکتا۔ فریضہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہو، قوت بھی ہو، ربوبیت بھی ہو، رحمت بھی ہو۔ ایک ہی ذات کے اندر یہ متضاد کیفیات اگر ہوں اور ان متضاد کیفیات یا خصوصیات یا صفات میں توازن اگر نہ ہو، وہ فساد برپا کر دے گا۔ اگر قوت بڑھ گئی چنگیز خاں ہو جائے گا، قوت نہ رہی، کم ہو گئی، صرف علم ہی رہا اس کے اندر، تو وہ مولوی صاحب تو بن جائے گا۔ کائنات کے اندر دین کے نظام کو متشکل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ قوت اگر ہو اور علم نہ ساتھ اس کے ہو تو پوچھیے نہیں پھر وہ کیا بنتا ہے۔ اگر اس کا نسب و لعن رحمت نہ ہو، قوت ہی ہو، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں اور ان کے اندر پرپورشن صحیح ہو۔ یہ آج کے سائیکالوجسٹ سے پوچھئے کہ وہ پرپورشن پہ کتنا زور دیتا ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی امراض جنہیں ہم کہتے ہیں نا، پھر بات میں سے بات نکلے گی، ہمارے ہاں تو اس 20ویں صدی میں جا کے یا زیادہ سے زیادہ 19ویں صدی میں ابتدا ہوئی۔ یہ جو سائیکالوجسٹ سے یہ سائیکالوجی کا علم ہی ابھی حال کی ہی ان کے ہاں کی انکشاف کہیے یا وضع کردہ کہیے کہ نفس انسانی کے اندر کوئی چیز ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر امراض ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض، ان کا علاج نفسیاتی سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس دور میں، اور ان کو بڑا فخر ہے اور ہونا چاہیے انسان کو، بڑی چیز ہے عزیزان مان۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد دور ہی اس کا آنے والا ہے۔ 1400 سال پہلے جس زمانے میں ابھی کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں بات آئی تھی کہ اندر کوئی چیز اس قسم کی ہے جس کا روگا فی قلوبہم مرض، قرآن نے کہا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، اور اس کے لیے قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، دل کے روگوں کا علاج کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں کوئی یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بات کیا کہہ گیا ہے، یہ دل کے روگ کیا، تو دل اور لفظ ہمارے قلوب یا دل ہی تھا، ہارٹ ہی ہو سکتا تھا، حالانکہ اب تو آپ جانتے ہیں ہارٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ سائیکے جو انہوں نے ایک ٹرم اپنے یہاں وضع کی ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دل کے روگ وہ ہوتا کیا ہے، یا تو وہ تو خیر لمبی بات ہے کہ تحت شعور کے اندر کوئی چبھن ہوتی ہے، خون گشتہ آرزوئیں، پامال تمنائیں، ناکردہ گناہ کی سزائیں، بات تک چلی جائے گی۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اندر صلاحیتیں ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے روگ کی۔ پرپورشن صحیح نہیں رہا، ڈس پرپورشن ہو گئی، ان کا توازن برقرار کرنا یہ ہے علاج اس کا۔ کبھی درس آئے گا سائیکالوجی پہ تو میں عرض کروں گا قرآن سے پھر کیا کیا علاج کے طریقے بتائے ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ کرتے یہی ہیں، بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توازن صحیح ہو جاتا ہے، مرض دور ہو جاتا ہے۔
تو ان کے نزدیک تو صحیح تندرست یعنی دل کی طرف سے تندرست وہ ہے جس کے اندر ان متضاد قوتوں کا توازن صحیح ہو، پرپورشن صحیح ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو اب حسن یا بیوٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس صحیح ترین پرپورشن کا نام حسن ہوتا ہے۔ نہایت حسین و جمیل چہرہ بھی اگر ہو انسان، آنکھ کی سیاہی ایک طرف سے ذرا سی ایک خشخاش کے برابر ایک طرف ہو گئی ہو، آپ دیکھیے سارا حسن بگڑ جاتا ہے۔ ذرا ڈسپرپورشن، پرفیکٹ پرپورشن کہیں ہے تو وہ شخصیت ہے جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے۔ علم اور قوت ذو مرتن کے بعد حضور کے متعلق فرمایا فاستویٰ، بیلنسڈ پرسنالٹی والی شخصیت ہے یہ۔ دنیا حیران ہے کہ حضور نے یہ انقلاب کیسے برپا کر دیا۔ فاستویٰ، استوا کہتے اس کو ہیں۔ پھر میں عرض کروں کہ یہ لوگ سمجھیں گے جس کا پرپورشن بگڑتا ہے نا وہ اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ایک کرسی کے 4 پاؤں میں سے ایک پاؤں ذرا ایک ٹانگ اس کی کہہ دیجیے، اس کو چھوٹا کر دیجیے، باقی 3 کے مقابلے میں دیکھیے وہ کرسی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ کوئی چیز بھی آپ دیکھیے گا جو توازن کے سہارے کھڑی ہے، اس کے توازن میں ذرا سا فرق پیدا کر دیجیے، وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ عجیب بات تھی ان عربوں کی۔ یہ استوا کا لفظ جو تھا وہ تھا وہ جو صحیح طور پر کھڑا ہی نہ رہ سکے، جس کا توازن اس طرح سے بگڑ جائے۔ اور استوا والا وہ تھا کہ جس میں یہ توازن، یہ پرپورشن جو ہے مختلف صلاحیتوں کا، قوتوں کا، صفات کا، وہ پرپورشن اس کی پرفیکشن تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ لفظ آتا تھا استوا۔ حضور کی ساری سوان حیات اس ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہے عزیزان من۔ استوا، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں تو یہ ہوا۔ کیا بات ہے جو آگے بات آ رہی ہے عزیزان من، وقت بھاگتا جا رہا ہے۔ اپنی ذات میں استوا بھی ہو، توازن بھی ہو، پرپورشن بھی ہو، حسن بھی ہو، ان خوبیوں کا مالک بھی ہو، اور وہ کہیں الگ تھک خلوتوں کی خلوت گاہوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، آسمان کی بلندیوں پہ ایک طرف کہیں ہو، ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تصوف اور نبوت میں فرق ہی یہ ہے۔ ان وادیوں میں سے تو میں گزرا ہوں، وہ اپنے اندر جو کچھ بھی کہیے، جتنی خوبیاں، جتنے جوہر، جتنے کمالات پیدا کرتے جاتے ہیں، اتنے ہی سمٹتے چلے جاتے ہیں باقی دنیا سے۔ ترک 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 ترک، تارک الدنیا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کا اصطلاح ہی ہوتی ہے، دنیا سے الگ ہوتے چلے جانا۔ یہ کمال ہے، جتنا زیادہ ترک اس میں ہو جائے گا اتنا ہی وہ کمال پہ پہنچتا چلا جائے گا۔ چلیے، دعویٰ ان کا صحیح کہ ہمارے اندر بھی وہ پرپورشن ہے، توازن ہے، حسن ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ابن مریم ہوا کرے، بڑی جی چیز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی تو ان بلندیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں تو جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، مجھے تو اب معلوم ہے وہ ہوتا کیا ہے۔
ان کو پھر بھی یہ کشف اور الہام کہتے ہیں، دوسرا درجہ۔ نبی تو اس مقام پہ ہے جو محبت ہے وحی خداوندی کا، علم خداوندی کا، براہ راست خدا سے یہاں آتا ہے۔ از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم، خدا سے علم براہ راست نبی کے سینے میں، اس مقام کے اوپر یقینی علم اس مقام پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی بھی یہ کیفیت ہو کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اسی طرح سے خلوتوں کے گوشوں میں چلا جائے تو انسانیت کو اس سے فائدہ کیا پہنچا؟ اس کی ذات جو کچھ جی چاہے بنتی ہے بنے، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا؟ وہ ان بلندیوں پہ سے اتر کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئے گا نا۔ عزیزان من، سنیے دو لفظ اور پھر کم از کم اگلے 10 تک تو اس کے نشے میں رہیے۔ یہ بتانا ہے کہ وہ اتنی بلندیوں کے بعد اس دنیا کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے۔ آتی ہے ذہن میں آپ کے ہاں کوئی محسوس تشبیہ یا کوئی مثال جس کے لیے سمجھانے کے لیے؟ وہ تو خدا ہی کو آتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں۔ آسمان کی بلندیاں زمین کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں نا، ان بلندیوں سے جیسے کوئی اتر کے زمین کی سطح کے اوپر آ گیا ہوا ہو۔ مقام نبوت کی وہ بلندیاں، اور آگے بتانا یہ ہے کہ وہ پھر تمہاری دنیا کی سطح پہ آتا ہے۔ سنیے عزیزان من، وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ، آسمان کی بلندیوں سے افق کی وسطوں میں آ گیا ہوا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بالافق الاعلی۔ یعنی سوچیے عزیزان من، میں تو اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ یہ چیز جب تک ذہن میں نہیں تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے محسوس شکل میں کہ اتنی بلندیوں سے اتر کے وہ انسانی دنیا کے اندر یوں آ گیا، اسے کس طرح سے ادا کیا جائے؟ بہرحال زیادہ نہیں تو اپنی بھی تو یہ کیفیت ہے، عمر گزر گئی ہے لفظوں سے کھیلتے ہوئے، نہیں ذہن میں آ سکتی تھی اس قسم کی تامہ تشبیہ۔ افق ہوا بالافق الاعلی۔ جی چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں دے دوں۔ اقبال نے اس چیز کو اپنے ہاں بیان کیا ہے، اور وہ اپنے خطبات میں وہ جو اس کے 6 لیکچرز ہیں، خدا اتنی صلاحیت دے، بڑے مشکل ہیں فلسفے کے، لیکن اگر فرصت اور صلاحیت دے انہیں ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو آپ قرآن میں آگے بڑھیں گے بعض مقامات میں آپ کو اختلاف بھی ہوگا، لیکن من حیث بلندیوں پہ پہنچ کے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ تصوف میں اور اس رسالت میں فرق کرتے ہیں اس لیکچرز کے اندر۔ ہمارے ہاں ایک حضرت عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، گنگو شریف کے، ان کا ایک قول نقل کیا اقبال نے۔ ان کا قول یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاق کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ اقبال لکھتا ہے کہ یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے ہیں۔ تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر
شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ سے واپس نہیں آنا چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نو انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، آگے بات آتی، تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے، وہ ذی قوتیں، اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دے۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ یہ ہے افق اعلیٰ پہ آنے کی بات۔ علم کے بلند ترین سرچشمہ سے وحی پانے کے بعد وہ دنیا انسانیت کی عام الفاظ میں پس سطح کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے اس زمین کو آسمان بنانا ہوتا ہے۔ ہوا بالافق الاعلی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس دنیا میں، اس میں بھی عزیزان من اگر میں اور تشریح میں جاؤں تو کئی مقامات آئیں گے، آسمان سے زمین کی طرف خود خدا نے یہ چیز کہی ہے، یہی بات جو ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، خدا کی تدبیر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نظام خدا بندی کی، جو رسول کی ہاتھوں متشکل ہوتا ہے کہ وہ سما کی بلندیوں سے اترتا ہے اور زمین کی پستیوں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پھر یہ اس کی طرف پر چڑھتا ہے۔ یہ جو ہے نیچے اترنا، اگلا لفظ ہے ہوا بالافق الاعلی، وہ افق کے اوپر سے آیا ہے۔ ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوتا ہے، اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے جتنے تصوف کے کمالات بڑھتے ہیں وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، یہ آتا ہے تو اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم دنا، قریب ہی نہیں ہوتا، انسانی دنیا اور ان کے معاملات اور ان کے تقاضوں کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ کسی کے قریب ہونا اور کسی کے دل میں اتر جانا، آپ سمجھتے ہیں ان میں فرق کتنا ہے؟ جوڑ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان میں علم کی وسعت ہو تو وہ مفکر یعنی فلاسفر ہوتا ہے، اور اگر اس میں جذبات کی گہرائی ہو تو وہ تخلیقی نابغہ یعنی کریٹو جینیس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم کی وسعت
اور حقائق کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت، گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت، دونوں چیزیں وہ کہتا ہے ضروری چاہیے۔ یہ میں نے کہا تھا نا وہ تخلیقی لفظ آیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رسول آتا ہے کہ ایک تخلیق کرتا ہے ایک نئی دنیا کی۔ تخلیق ہوتی ہے جب حقائق کی گہرائیوں میں کوئی اترتا ہے، قریب ہوتا ہے وہ صرف محسوسات کے طور پر علمی کے معیار، علمی نقطۂ نگاہ سے قریب تر ہوتا ہے، حقائق کی گہرائیوں میں وہ پھر ڈوبتا ہے، وہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دنیا کے انسان کے تقاضے کیا ہیں۔ یہاں آ کے وہ کریٹو جینیس جوڑ کے الفاظ میں بنتا ہے، کریٹ کرتا ہے ایک نئی دنیا۔ سنیے عزیزان من، افق الاعلیٰ کے بعد ثم دنا، اور قریب ہوا، اور یوں قرب اس کا محسوس طور پہ نہیں، فتدلا، گہرائیوں میں اتر گیا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر، وہ اتر گیا ان گہرائیوں میں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد علم پایا، انسانوں کی سطح پہ آیا، انسانوں کے قریب تر ہوا، ان کے دلوں میں اتر گیا۔ تو کیا بس اپنی ذات تک اتنا ہی کچھ کیا؟ کہا نہیں، مقصد تو آگے آتا ہے۔ اور وقت ہو گیا عزیزان من، یہ میں پھر اگلے درس میں عرض کروں گا جو آگے کہا ہے کہ کہا نا کعبہ قوسین او، اگلی دفعہ عرض کروں گا کہ یہ کعبہ قوسین کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی اب تک، وہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ تو تصور ہی اور ہے کہ اس طرح سے حضور بجس جم سے گئے، سامنے خدا تھا، وہاں اس کے سامنے بیٹھے، آپس میں باتیں ہوئی، اور کعبہ قوسین کے معنی ہوئے کہ خدا کا اور آپ کا فاصلہ جو تھا وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ بھی ماپ لیا۔ یہ فاصلہ تو محسوس شیوں کے متعلق ہوتا ہے عزیزان من، ہنسیے نہیں روئیے۔ جو شے محسوس نہیں ہے انویزیبل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی محسوس جیسے ہوا ہے، اس میں بھی فاصلہ نہیں ماپا جا سکتا۔ فاصلے تو محسوس اشیاء میں ماپے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ خدا میں اور رسول اللہ میں اتنے قریب ہو گئے کہ وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ فکان کعبہ قوسین، یہ آگے چیز، وہ ایک تصور پہلے ذہن میں لے آئیے کہ حضور اس طرح تشریف لے گئے محسوس طور پر خدا کے یہاں، پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں محسوسات کی دنیا کے اندر یا محسوسات کی زبان میں کہی جائیں گی نا۔ اس کے معنی کعبہ قوسین کے یہ، اور پھر یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نعتوں کے اندر اور وعظوں کے اندر اور میلاد کے اندر، کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین، دو کمانوں کے درمیان فاصلہ۔ اگلے درس میں بشرط زندگی عرض کروں گا کہ یہ کعبہ قوسین کیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ ہے اس کا محاصل پروگرام حضور کا، نبی کا، رسول کا، جو کعبہ قوسین کے اندر آ گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔